बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 16 मरी की सैर शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आज इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। देखिए, बच्चों को सबसे मुश्किल काम जो है वो पढ़ना सिखाना है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ में ज़रूर गलती कर जाते हैं। अगर हरूफ के ऊपर, लफ्ज़ों के ऊपर आराब लगे हुए हों तो उनके लिए पढ़ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन आराब के बग़ैर रवानी के साथ, दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो तवील इबारत को बग़ैर किसी गलती के, दुरुस्त लफ्ज़ के साथ और रवानी से पढ़ सकें, ये अहम है। और ये हम किस तरह से कर सकते हैं? जब हमने बच्चों को कोई इबारत पढ़ानी है, सबक पढ़ाना है, मिसाल के तौर पर हमारा सबक है मरी की सैर और इसकी हम बुलंद ख़्वानी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ख़ुद बुलंद ख़्वानी करें और जहाँ जहाँ मुश्किल अल्फाज हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये बच्चों के लिए मुश्किल है, इनका तलफ़्फ़ुज़ बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो वो लफ्ज़ आप दोहरा दें, वो लफ्ज़ आप बोर्ड पर लिख दें। जब बच्चे वो लफ्ज़ बार बार पढ़ेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ देखेंगे, जितनी मरतबा वो लफ्ज़ पढ़ेंगे बोर्ड पर लिखा हुआ भी देखेंगे, तो वो लफ्ज़ उनको याद हो जाएगा। जब आप ख़ुद सबक पढ़ चुके हों तो उसके बाद फिर आप उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवाएं, उन बच्चों से रीडिंग करवाएं जिनके बारे में आपको पता है कि ये बच्चे पढ़ते हुए कम से कम गलती करते हैं और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर है। और सबसे आखिर में उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी ज़रूर करवाएं जिनके बारे में आपको पता है कि ये बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं और इनका तलफ़्फ़ुज़ भी सही नहीं है। तो इस तरह से सारे बच्चे, सारे तुलबा क्लास के इस काबिल हो जाएंगे कि वो तवील इबारत को रवानी के साथ, दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। यानी उनको अगर कोई मौजू दिया जाता है तो वो उस मौजू के बारे में, उस उन्वान से मुतल्लिक़ अपने ख़यालात, अपने एहसासात और अपने मुशाहिदात का इजहार कर सकें, लेकिन इस इजहार के दरमियान उनका एक तसलसल हो। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि कभी वो एक बात शुरू कर रहे हैं और कभी वो दूसरी बात शुरू कर रहे हैं। यानी कि कोई भी बात वो करें तो एक तसलसल के साथ करें, और इसके साथ साथ जब वो बात कर रहे हों, कुछ भी बयान कर रहे हों, तो कवायद का ख्याल रखें। यानी कि जो ग्रामर के कवायद हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अल्फाज मुतरादिफ में से कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं या मुतज़ाद का इस्तेमाल कर रहे हैं या जुमलों के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस का इस्तेमाल हो रहा है, तो जुमलों की बनावट भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये है कवायद का इस्तेमाल। और फिर सही हरकत व सकनात के साथ अपने ख़यालात का इजहार करें। जहाँ पर उतार चढ़ाव की ज़रूरत है वहाँ पर उतार चढ़ाव जो है वो अपनी गुफ्तगू में पैदा करें। जहाँ पर ज़ोर देने की बात है वहाँ ज़ोर देकर बात करें, और जहाँ पर मध्यम लहजे में बात करनी है तो वो उसके मुताबिक बात करें। दरख्वास्त लिख सकें। जी, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दरख्वास्त लिखना हमारे माशरे की एक अहम ज़रूरत है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मसाइल से दो चार होते हैं जिसके लिए हमें दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत होती है। तालीम का मकसद ही बच्चों को माशरे में रहने के काबिल बनाना है, उनको मुश्किलात का सामना करने के काबिल बनाना है। तो बच्चों को दरख्वास्त लिखनी आनी चाहिए। ना सिर्फ अपने प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है, सर्टिफिकेट लेने की दरख्वास्त लिखनी है, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखनी है, बल्कि अगर माशरे में उनको कोई मसाइल का सामना है तो मुतल्लिका इदारों को, मुतल्लिका हुकाम को, मुतल्लिका महकमों को भी दरख्वास्त लिखनी आनी चाहिए। तो इसके लिए आप पहले बच्चों को दरख्वास्त लिखने का नमूना बताएं कि दरख्वास्त लिखते कैसे हैं, और दरख्वास्त लिखने में उनकी रहनुमाई करें कि किस तरह से मरबूत
اور رواں انداز میں تسلسل کے ساتھ ایک عبارت لکھتے ہیں جس میں اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس قابل بچوں کو ہم نے بنانا ہے کہ درخواست کیسے لکھنی ہے۔ تو آج کے اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ درخواست لکھ سکیں۔ نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں، نثری تحاریر میں امتیاز کر سکیں۔ یعنی کہ وہ کوئی بھی نظم پڑھ رہے ہوں یا نثر میں کچھ پڑھ رہے ہوں تو اس کو فہم کے ساتھ پڑھیں، جو پڑھیں اس کی ان کو سمجھ ہو، ان کو پتہ ہو کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا بچوں نے جو پڑھا ہے اس کا مفہوم انہیں واضح ہوا ہے یا نہیں۔ آپ بچوں سے اس سے متعلق مختصر سوالات کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ سوال و جواب کی شکل میں ہو، یہ درست اور غلط فقرات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ خالی جگہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ MCQs کی شکل میں بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ نثری تحاریر میں تمیز کر سکیں۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نثر میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہانی ہے، وہ مضمون ہے، مکالمہ ہے، خطبہ ہے، گفتگو ہے یا ہدایت ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ان کو فرق کرنا آنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے پاس مشق میں سرگرمی دی گئی ہے، اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ املا کو صحت و رفتار کے ساتھ پڑھ سکیں، یعنی کہ جو بھی آپ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، ضروری نہیں کہ وہ صرف اس کا سبق ہے جو ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں، جو ہم جماعت میں پڑھا رہے ہیں اور وہی اس کو پڑھنا آتا ہے۔ اور زیادہ تر ہوتا ایسا ہی ہے کہ بچے جو ان کی کتاب میں دیا گیا سبق ہے اس کو تو فر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اگر ان کو کوئی دوسری کتاب دے دی جائے یا ان کو کوئی کہانیوں کے لیے کوئی رسالہ دے دیا جائے، کوئی اخبار دے دیا جائے، تو تب ان کے لیے پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ کوئی بھی عبارت کو روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، درست املا کے ساتھ پڑھ سکیں، اس کے لیے ان کی مشق کرانا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم مختلف رسائل میں سے کہانیاں منتخب کریں، ہم اخبارات میں سے کٹنگ لیں، خبریں منتخب کریں اور پھر وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ جب ہم یہ پڑھائیں گے، انہیں اس کی مشق کروائیں گے، تو آہستہ آہستہ بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ روانی کے ساتھ کوئی بھی عبارت درست املا کے ساتھ پڑھ سکیں۔ کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھ سکیں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ مکالمہ لکھنے کے اصول کیا ہیں، کہ مکالمہ لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آداب اور کلمات جو ہیں، دعائیہ کلمات، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کے بعد حال احوال، اور مکالمے میں ہمیشہ مختصر جملے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور موضوع پر رہ کر ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، یعنی غیر ضروری جملے اور غیر ضروری الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مکالمہ کا اختتام جو ہے وہ بھی دعائیہ کلمات پر ہوتا ہے، یعنی خدا حافظ کے ساتھ جو ہے اس کا اختتام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی سرگرمی ہے۔ ہم کمرہ جماعت میں لکھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے درمیان مکالمہ بھی کروا سکتے ہیں، یعنی آپ بچوں کو کوئی ایک موضوع دیں، اس پر 2 بچوں سے کہیں کہ یہ موضوع ہے، اس موضوع پر آپ لوگوں نے مکالمہ تیار کرنا ہے۔ 2 بچے جماعت میں سب کے سامنے آ کر جب مکالمہ کریں گے تو 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو بچوں کو مکالمہ کی پہچان ہو جائے گی کہ مکالمہ کہتے کس کو ہیں، اور دوسرے بچوں کے اندر اعتماد بھی پیدا ہوگا کہ کس طرح سے سب کے سامنے بات چیت کی جاتی ہے۔ تشبیہ کی پہچان اور اس کا استعمال کر سکیں۔ جی، تشبیہ پہلے تو بچوں کو یہ بتائیں کہ تشبیہ ہوتی کیا ہے۔ جب 2 چیزوں کے درمیان ایک جیسی خوبیوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہو، یعنی کہ ایک چیز کے اندر دوسری چیز کی جیسی خوبیاں معلوم کی جا رہی ہوں، بتائی جا رہی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ دینا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمیں مثالیں دی گئی ہیں کہ خرگوش کے جیسا معصوم، کہ جیسا خرگوش معصوم ہوتا ہے ویسا بچہ معصوم ہے، تو بچوں کو یہ بتائیں اور پھر ان کی پہچان کروائیں۔ اور اس سلسلے میں ہم اپنے سبق کی مشق میں دی گئی مثالوں سے ہٹ کر بھی مثالیں جو ہیں وہ بچوں کو دے سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ کام آپ بچوں سے کروائیں تو وہ بڑی خوشی سے کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کو نہ صرف تشبیہ کی پہچان ہو جائے گی بلکہ ان کے اندر اعتماد بھی پیدا ہوگا،
ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. جب زیادہ سے زیادہ کام بچے خود کرتے ہیں تو تب ہی ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. واحد جمع کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی کر سکیں. جی، واحد جمع کا استعمال جب ہم جملوں میں کرتے ہیں تو ہم اکثر اوقات وہاں پر غلطیاں کر جاتے ہیں، اور بچوں کو ان غلطیوں سے بچنا کیسے ہم نے سکھانا ہے، مشق کروانی ہے. تو بچوں کو بتائیں آپ کہ جب ہم واحد کا استعمال جملے میں کر رہے ہیں تو ہم ہے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم جمع کا استعمال کر رہے ہیں جملے کے اندر تو ہم ہیں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. مشق میں ہمارے پاس سرگرمی دی گئی ہے، مثالیں دی گئی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ نے بچوں کو جملے تیار کروانے ہیں. آپ خود سے بچوں کو پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی جملہ کہ اس کے اندر یہ میں نے جو ہے یہ میرا درست جملہ ہے یا غلط جملہ ہے. بچوں کے درمیان مقابلہ کروا سکتے ہیں آپ اس سلسلے میں کہ اگر ایک بچہ جملہ بولتا ہے تو دوسرا اس کی درستی کرے کہ یہ جملہ غلط ہے، اس کی درستی کس طرح سے ہونی ہے. تو اس طرح سے بچے بالکل الرٹ ہوں گے ذہنی طور پر، اور انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے غور سے سننا ہے. تو اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا، بچوں کے اندر غور سے سننے کی عادت بھی پختہ ہو جائے گی اور انہیں واحد اور جمع کا جملوں میں استعمال کرنا بھی آ جائے گا. معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر تدریسی میٹیریل دیا گیا ہے جس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.